بھی سورہ یونس کی آیت نمبر 58 کے تحت اللہ کا فضل اور رحمت ملنے پر خوشیاں منانی چاہیے، جبکہ سورہ آل عمران کی آیت 164 اور سورہ الانبیاء کی آیت 107 کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اللہ کا احسان عظیم بھی ہے اور رحمت کاملہ بھی ہے۔ بے شک آپ اس دن کی خوشی کیسے مناتے ہیں اور اسی میں میلاد منانے کا طریقہ بھی بتا دیں۔ Welcome to my channel about Islam. یہ سورہ یونس کی آیت ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے نبی اسلام فرما دیجئے کہ اللہ کا فضل اور رحمت ملنے پر خوشیاں مناؤ، یہ اس سے بہتر ہے جو تم نے دنیا کا مال جوڑ رکھا ہے۔ یہ کون سی آیت آپ نے بتائی تھی؟ سورہ یونس آیت نمبر 58۔ سورہ یونس جو ہے نا میرے بھائی، اس کی یہ جو آیت نمبر 58 ہے نا، ذرا اس سے پچھلی والی آیت بھی پڑھے نا کہ یہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ کہا کسے کہا گیا ہے؟ وہ قرآن کو کہا گیا ہے۔ یہ آیت نمبر ہے 57۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اے لوگو، بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک واضح و نصیحت والی کتاب آ گئی، اور ایسی کتاب ہے تمہارے سینوں میں چھپے ہوئی جو بیماریاں ہیں، یعنی شرک کی اور جو غیر اخلاقی چیزیں ہیں، ان بیماریوں کا علاج ہے اس کتاب میں۔ وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اے نبی اسلام ان سے فرمائیے کہ یہ جو اللہ کا فضل ہے یعنی قرآن اور رحمت ہے، اس پہ خوشیاں مناؤ۔ یہ تو جشن قرآن کے بارے میں ہے، تو وہ تو کوئی نہیں منا رہا، تو اس کو بھی استعاذن لے لیں، ہمیں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ ٹھیک ہے، آپ نے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، بے شک اللہ کا احسان ہے کہ مومنین میں جو ہے وہ ایک رسول کو مبعوث کیا انہی میں سے جو ان پہ اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے۔ اور جو سورہ انبیاء کی 107 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے تمام جہان والوں کے لیے، تو آپ رحمت بھی ہیں، اللہ کا احسان بھی ہے۔ یہ اجتہاداً ضرور لیں، لیکن اصل چیز جو قرآن میں ڈائریکٹلی آئی تھی وہ قرآن کے بارے میں تھی۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اور ہمارے نبی الاسلام نے دونوں چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2750۔ آپ پیر کا روزہ رکھتے تھے، پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں ہر منڈے کا روزہ؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی، میں اس کی خوشی میں جشن میلاد بھی مناتا ہوں اور جشن قرآن بھی مناتا ہوں۔ تو یہ دونوں جشن منائے نا۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ۔ اے نبی اسلام فرما دیجئے قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا، اس سے میں آپ کو بھی تبلیغ کر دوں، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ اسی سے تبلیغ کرے، مولویوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے نہیں، اللہ کی نازل کردہ کتاب سے۔ تو منائیں جی، بالکل پیر کا روزہ رکھیں، 52 دفعہ آپ میلاد منائیں جی سال میں، اور 52 دفعہ جشن قرآن منائیں، اور قرآن پہ عمل بھی کریں اور نبی الاسلام کی سیرت پہ عمل بھی کریں، دونوں چیزیں پیرلل میں لے کے چلیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ علی بھی سورہ مریم آیت نمبر 33 میں عیسیٰ علیہ السلام کے قول سے عید میلاد النبی منانے کا استدلال کرنا قرآن حکیم کی تعریف کرنا نہیں ہوگا؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ مریم میں آتا ہے نا کہ انہوں نے، ان کا کلام اللہ نے نقل کیا ہے، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ سلامتی ہو اس دن جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مروں گا، جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے دعا کی ہے کہ اللہ میرے پیدائش کا دن بھی سلامتی کا دن ہو، مروں تو سلامتی پہ مروں، اور قیامت والے دن بھی مجھے سلامتی نصیب ہو۔ یہ تو دعا ہے، اس میں میلاد والا معاملہ گھسیٹ کے ثابت کرنا بولا تھا۔ میلاد آپ منائیں، وہ اور طریقے ہیں نا، منڈے کا آپ روزہ رکھیں۔ صحیح مسلم 2750 فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ۔ تو یہ سلامتی تو مطلب مانگنی چاہیے، ہم اپنے لیے نہیں مانگتے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ جنازے کی جو دعا ہے ترمذی میں، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں، تو ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا، اللہ ایمان پہ موت دینا، اسلام پہ موت دینا۔ یہی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا والسلام علیہ یوم ولدت وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ اے اللہ مجھے سلامتی ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، جس دن میں اٹھایا جاؤں گا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 میں عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں عید کا لفظ بولنا کیا درست ہے؟ یہ تو مشہور دلیل ہے جو پیش کرتے ہیں، سورۃ المائدہ آیت نمبر 114۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا کہ آپ دعا کریں کہ آسمان سے ہمارے لیے کھانا نازل ہو، تو اس میں الفاظ ہیں، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ ہمارے لیے ایک کھانا نازل فرما۔ تو اس میں الفاظ ہیں، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ ہمارے لیے ایک کھانا نازل فرما۔ تو اس میں الفاظ ہیں، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ
اچھا یہ اس میں مائدہ کا لفظ ہے. مائدہ کسے کہتے ہیں؟ کھانے کو. اور اسی کی وجہ سے سورت کا نام بھی سورت المائدہ ہے. تو انہوں نے دعا کی کہ اے رب ہمارے ہم پر آسمان سے مائدہ یعنی کھانا نازل فرما. مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک, تاکہ یہ عید کا دن بن جائے ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور پچھلوں کے لیے بھی, اور تیری طرف سے ایک معجزہ اور نشانی بھی ہو جائے. اب یہ کوئی ثابت نہیں کہ وہ کھانا نازل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا یا روک دیا گیا تھا, وہ علیحدہ بات ہے. البتہ عید کا لفظ یہاں پہ بولا گیا کہ آسمان سے کھانا نازل ہو, وہ عید کا دن یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس حوالے سے ڈکلیئر کیا. اور اس سے اجتہاداً تو آپ عید میلاد النبی کا لفظ بول سکتے ہیں, لیکن اس طرح کی کوئی آیت یا حدیث نبی علیہ السلام کی پیدائش مبارک کے حوالے سے موجود نہیں ہے. یعنی ایک دلائل کے طور پہ لیا جا سکتا ہے, وہ تو ہم پہلے ہی قائل ہیں, آپ یعنی لغت کے معنوں میں بولیں کوئی حرج نہیں. علی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 کے تحت 12 ربیع الاول کیا ایام اللہ نہیں ہے؟ سورہ ابراہیم کی جو آیت نمبر 5 ہے یہ مشہور ہے, میں اکثر یعنی تلاوت بھی کرتا ہوں. وذکرہم بایام اللہ. موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا آپ اللہ کے بڑے بڑے جو فیصلے کے دن ہیں نا, ان کے ذریعے تبلیغ کریں اپنی امت کو. وہ بڑے بڑے کیا ہیں؟ وہ قرآن میں آئے ہیں. وہ بڑے فیصلے کے دن ہیں جس دن قوم عاد ہلاک ہوئی, جس دن قوم سمود ہلاک ہوئی, اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم کے لیے بھی وہ بڑا دن بن گیا جب فرعون ڈبویا گیا. یعنی جب اللہ کی قدرت کے بڑے بڑے فیصلے ہوئے ان کو کہتے ہیں ایام اللہ. بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ یہودی جو ہے وہ روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا. نبی علیہ السلام نے پوچھا کیوں, تو کہا اس دن فرعون ڈبوئے گئے تھے, ایام اللہ میں سے. تو یقیناً یعنی 12 ربیع الاول بھی ایام اللہ میں سے, آپ کی پیدائش ایام اللہ میں سے ایک یوم ہے, بلکہ آپ کی ہجرت کا دن بھی ایام اللہ میں سے ہے. وہ آپ کے ٹیک آف پوزیشن ثابت ہوئی ہے. پچھلے 13 سال کے اندر مکی دور میں صرف 125 بندے مسلمان تھے, اور ہجرت مدینہ کے بعد ود ان 13 ایئرز 3 براعظموں میں مسلمانوں کی حکومت پہنچ چکی تھی. ہم تو کہتے ہیں ہجرت کا جو دن تھا وہ بھی پیر کا دن تھا, دلائل النبوہ میں آتا ہے امام بہیقی کی کتاب میں, اور ربیع الاول کا ہی مہینہ تھا, وہ بھی ایام اللہ میں داخل ہے. نبی علیہ السلام کی یعنی جس دن پیدائش ہوئی ہے وہ بھی یعنی ایک ایام اللہ میں سے ہے. جس دن آپ علیہ السلام پہ پہلی وحی نازل ہوئی ہے وہ بھی ایام اللہ میں سے. وہ صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے 2750 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. پوچھا گیا آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ, اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی, تو میں اس کے شکرانے کے طور پر ہر پیر کو آپ یعنی جو ہے وہ جشن قرآن اور جشن میلاد منایا کرتے تھے, ہر پیر کو. صحیح مسلم 2750 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق.